فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ سبا، یہ ملک سبا علیکم السلام کی وجہ سے اس کو سورہ سبا کہتے ہیں، اور ملک سبا پر حکومت تھی بلقیس کی، وہ وہاں کی شہزادی تھی ملک سبا، کیونکہ اس میں ملک سبا وغیرہ کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا، اس لیے 15ویں آیت میں جو لفظ سبا آیا ہے اس کی وجہ سے اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ السبا۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات کل 51 ہے، 54 آیات اس کی کل 54 ہے، اور اس میں عقائد و عمل وغیرہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سورہ سبا جو قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کا نمبر ہے 34، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 58۔ اس کی آیتیں 54 ہیں اور رکوع 6۔ ابتدا میں حمد خدا ہے اور اللہ کی انفارمیشن اور اللہ کے اقتدار کا ذکر ہے، اس کے بعد حضور کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہ بندی کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو زرہ بنانے کا علم سکھایا تاکہ وہ قوم کے محتاج نہ رہیں۔ پھر ملک سبا کے بارے میں ہے کہ وہاں رزق کیسے آتا تھا اور کیا کیا پھل، کیا کیا اناج اس ملک سبا میں موجود تھے، اور سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ وہاں امن تھا، سکون تھا، جو بدقسمتی سے آج ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ، جن سے حمد، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ وہ ہے جس کی حمد آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لوگ جو بہت سارے بادشاہیوں والے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی ہینکی پھینکی پھینک کر اپنے تعریفیں کرا لیتے ہیں، ان کی میکسیمم تعریف دنیا میں ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کی تعریف آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ حکیم وائز، پرماننٹ وائز، ہمیشہ حکمت والا، خبیر پرماننٹ نالجیبل۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جانتا ہے وہ اللہ ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، ولوج داخلے کو کہتے ہیں، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، جو کھیتیاں یا اناج یا دھاتیں یا خزانے زمین سے نکلتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ میں نے بتایا تھا شاید، ایک ہمارے ملک صاحب ہیں جن کے پاس ایک زمانے میں کھانے کی روٹی نہیں ہوتی تھی، آج وہ متمول ترین انسان ہیں ہمارے ضلع کے، ان کی زمین میں سے ایک کوئلہ نکلا ہے، کسی کو کیا پتا ہوتا ہے؟ کول جی ہاں، ابھی بھی تہمت باندھتے ہیں، شلوار ان کو پہننے کا ابھی طریقہ ہے نہیں۔ علیکم السلام۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ اناج، آپ نے اگر گندم بوئی ہے
تو یہ نہیں کہ اللہ کو غلط فہمی ہو جائے کہ یہاں تو گنا بویا تھا. یہ وما یخرج منہا، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، درخت ہو گئے، کھیتیاں ہو گئیں، چشمے ہو گئے، دھاتیں ہو گئیں، خزانے ہو گئے، جو کچھ بھی اللہ کو علم ہے اس کا. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف جاتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. اس کو علم ہے کہ یالہ باری ہو رہی ہے یا موسلادھار بارش ہونے والی ہے، وہ اس کو علم ہے، یا برف پڑنے والی ہے یا قہر پڑنے والا ہے یا آگ برسنے والی ہے. ایسے بھی جگہ ہیں سبی وغیرہ، آپ پتہ نہیں گئے ہیں کہ نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آگ برس رہی، یعنی بلا مبالغہ وہاں پر جون جولائی کے مہینوں میں چائے کو باہر بنا سکتے ہیں، آگ کی ضرورت نہیں، دھوپ میں چائے بن جاتی، اتنا سخت. جی ہاں، گورے رنگ کا آدمی ہمارا خوشاب کا، بالکل گورے رنگ کا، وہاں گیا 5 سال کے بعد بالکل کالا ہو کے واپس آیا. سبی کا یہ حال ہے. ایک وہ سبی ہے جو خاور، ہاں، اس لیے کہ وہ کہیں یا باہر پولیس والے آ گئے تو کہا اس سبی ہے، کہ یہ سپی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پولیس والے آئے سپی. تو ایک وہ بھی ہے خیر جو بالکل اب درس چھوڑ چکا ہے، وہ اس نے بہانہ بنا کے اب سیمسٹر لے لیا ہے اتوار کے دن کا. ظاہر ہے بہانے تو بہت ہے نا. آغا نے جیسے جاب لے لیا ہے اتوار کے دن کا. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ جی ہاں پھر بھی ہے، آ تو گئے ہیں ماشاء اللہ. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ رحیم بھی ہے غفور بھی ہے. رحیم یعنی پرماننٹ رحم والا، بتا چکا ہوں صفت مشبہہ. غفور زیادہ مغفرت والا، فعول کے وزن پہ یہ اس میں فاعل کا مبالغہ ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، یہ 2 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہوئی. اس آیت میں کافروں کی مذمت ہے، وہ یہ ہے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. کائے کی قیامت؟ عیش کرو، قیامت کس بات کی ہے؟ مولویوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں، کون سی قیامت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہمارے سامنے آ جانا ہے قیامت. سبحان اللہ، آپ کی قیامت کتنی سستی ہے، تو ڈیلی قیامت ہو رہی. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کافر کہتے ہیں کہ گھڑی یعنی قیامت، گھڑی ساعت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، ساعت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ بَلَا، میرے حبیب فرما دیجئے کیوں نہیں. بلا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی والی بلا ہے. اردو والی بلا تو وہ ہوتی ہے نا جی، ہاں قبرستان میں ہوتی ہے جی. ارے قبرستان میں بڑی بلائیں ہوتی ہیں، بڑی بلائیں ہوتی ہیں. 1000 روپیہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے ہاں 1000 روپے دیتے تھے کہ کوئی قبرستان چلا جائے، تو ڈر لگتا تھا کہ وہاں تو ہاں رات نہیں، بلا بھی تو ہوتی ہے نا، کہ آخر بلائیں کہاں جائیں گی؟ بلاؤں میں رہنا تو ہے کہ نہیں رہنا؟ جب بلا ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ قبرستانوں میں زیادہ رہتی ہوگی نا. وہ البتہ آپ کو تنگ تب کرے گی جب آپ اس کو تنگ کریں گے. بلا ہے، بلا سے مراد جن ہے، یہی بلا ہے، اور کون سی بلا؟ بلا سے مراد جنات ہے، بلا سے مراد شیطان ہے. اگر آپ استعاذہ پڑھ کے جا رہے ہیں تو شیطان کیوں آپ کو تنگ کرے گا؟ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں تو شیطان آپ کو اپنا آشیانہ سمجھے گا، بڑے نیک سے نیک کو بھی. ابھی میں نے پتہ نہیں کہاں کہا ہے، یہاں نہیں کہا، ابھی میں حیران ہو گیا اس دفعہ، نام نہیں لوں گا کیونکہ کبھی گرفت میں نہ آ جاؤں. ایک جگہ ہے جہاں پر کافی مسلمانوں کی دکانیں ہیں، یہاں نہیں، یہاں سے دور ہے، کافی دور ہے. اتفاق سے میں لاسٹ ویک وہاں تھا، کسی تبلیغی مشن پہ گیا ہوا تھا. تو میں ٹھہرتا ہوں ہوٹل وغیرہ میں، تو میں کھانا کھانے چلا گیا. تو مجھے ایک لڑکا جو جانتا تھا، اس نے کہا علامہ جی چائے لے لیں، چائے کے پیسے بھی نہیں لوں گا، آپ کو نہ مٹھائی کھانے دوں گا نہ روٹی کھانے دوں گا.
یہاں کسی ہوٹل پر مٹھائی روٹی سالن پاک نہیں. بندہ زندہ بیٹھا ہے، مالک ہے ریسٹورینٹ کا، اس نے کہا میں آپ کا کالم پڑھتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے بندے کو میں حرام کھلاؤں. سب کو ہم حرام کھلا رہے ہیں، سب کو ہم نجس کھلا رہے ہیں. اب آپ بتائیے، وہیں سے امام بارگاہ میں کھانا بھی جا رہا ہے، وہیں سے مسجد کے اندر فاتح خانی کا کھانا بھی جا رہا ہے، نیاز امام حسین بھی وہیں سے جا رہی ہے. تو اب آپ بتائیں پھر بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بات کریں تو پھر مولانا کی مخالفت ہوتی ہے کہ ہمارا یہ دیکھیے نظام نہیں چلنے دیتے، یہ شرارتی مولانا ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں، یہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو بلا ہے، یہ بلا ہے. سب سے بڑی بلا یہ ہے امریکہ میں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، مسجدوں میں حرام کھا رہے ہیں. یہ سب یہ نہیں کہ حرام گوشت کھا رہے ہیں، مشرک کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے. مٹھائی مشرک کے ہاتھ کی بنی، انما المشرکون نجس. یا قرآن کو بدلیں آپ. قرآن ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک ایمان نہیں آتا واپس، دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہم غریب 40 دن میں ایک دن تو کھا ہی لیتے ہوں گے، اسی لیے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں لوگ پھر رہے ہیں ہزاروں ہزاروں ڈالر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہ مولانا یہ کام کر دیجیے، $1000 دیں گے، $2000. کیوں؟ کیونکہ حرام کھا رہے ہیں. دال بھی ملک صاحب، دال بھی کیا کھائیں گے جب وہ برتن ہی دھلا ہوا مشرک کا ہوگا تو دال بھی نجس ہو گئی. تو نہیں، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں، میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری اصلاح فرما دیں. میں تو وہاں سے مٹھائی کبھی کھاتا تھا، بہت پرانی بات ہے، جس جگہ انہوں نے کہا کہ نہ کھائیں. مجھے مٹھائی کھائے ہوئے کچھ سال ضرور ہو گئے، 3 سال پہلے میں نے ضرور کھائی تھی. تو میں نے کہا بھی حرام تو میں بھی کھا چکا ہوں. نہیں، اہل کتاب کی بات نہیں کر رہے ہیں. اب آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ٹی وی پہ بھی آتا ہے نا درس. تو میں آپ کو اشارہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مشرک ہے تو نجس، بس. اہل کتاب پاک، بس. اگر مشرک کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا آپ کھا رہے ہیں تو بالکل ایسے جیسے حرام کھا رہے ہیں. نجس ہے، کل نجس حرام، کوئی نجس حلال نہیں ہوتا. اور یہ میں آپ کے لیے اس لیے بیان کر دیا کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اسی جگہ کا کھانا نیاز میں جا رہا ہے. جی ہاں، وہ بھی ایک بلا ہے. وہ بھی نہیں، وہ مطلب بعد میں آتی ہے اس کو، اگر ہے تو. اگر ہے، پہلی تو بات یہ کہ اگر ہے تو یہ آپ کے جو چچا ہیں وہ اس میں زیادہ ماہر ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کئی قبضے میں بھی کیے ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جی، ان کے پاس تو انہوں نے تو جنوں کی بستی میں باقاعدہ جا کے ڈیرا بھی لگا دیا تھا. ان کے پاس تو ہیں جن کافی، تو وہ یہ صحیح بتائیں گے، وہ ڈیٹیل. یہ بھی بلا ہے، وہ بھی بلا ہے، بالکل بلا ہے، وہ بھی ایک بلا ہے. نیک نہیں، وہ ظاہر ہے، وہ اگر جن ہے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جن ہے، ظاہر ہے وہ یہی جن نہیں ہوتا ہے نا، انسان تو نہیں ہوتا نا. وہ اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک جن کو پیدا کرتا ہے. تو جو جن پیدا ہوا ہے وہ اگر مسلمان ہے تو ہیلپ کرے گا، اور اگر بے ایمان ہے تو اذیت دے گا. یہ ابھی بلکہ ایک صاحب آنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، ان کا میں نے ان کے بیٹے کا جن نکالا ہے الحمدللہ. انہوں نے کچھ منت مانی تھی ایک، اور اس کے علاوہ یہ تو خیر بہت پرانی بات ہے، وہ ماشاءاللہ آج ان کی منت پوری ہو گئی ہے. اہل سنت ہے. انہوں نے کہا $500 مسجد کو دوں گا، $500 مولانا کو دوں گا. ان کی منت پوری ہوگی. ایسی منت آپ بھی مان لیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. دونوں طرف کا، مولانا کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، سینٹر کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جن کا بھی فائدہ ہو رہا ہے ظاہر. تو یہ ملک صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ، ان کو جن نے تنگ کیا ہے جب یہ اوپر ہوتے تھے. میں جا رہا تھا کہیں ورجینیا، کوئی جن نکالا تھا، وہ کم بخت یہیں رہ گیا. اس نے بیچاروں کو اتنا تنگ کیا جب تک میں واپس نہیں آیا کہ رہے اللہ کا نام. ایسے دروازے کھٹکھٹاتا تھا کہ بس. پھر میں نے اس کو ڈانٹا واٹا آ کر تو دفعہ ہو گیا، وہ چلا گیا. یار کہ نیک آدمی کو تنگ کر رہے ہو. نہیں، میرے پاس جن حرام ہے نا، جن رکھنا حرام ہے، ورنہ میں ضرور رکھ لیتا. حرام ہے، فعل حرام ہے جن رکھنا. فرشتے تو ہیں نا، فرشتے آلریڈی ہیں، فرشتے تو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، فرشتے تو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، البتہ ہمارا یہ جو سائیں ہے یہ جن سے کم تو نہیں ہے. یہ خود ہم تو خود جن کے پاس ہی رہتے ہیں. یہ بھی تو ہاں 1000 فرشتہ پیدا ہوتا ہے. سورہ یاسین جو پڑھ لیں، 1000 فرشتہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
تو یہ اصل میں جو جن کا قبضہ کرنا ہے وہ حرام ہے. جن آ سکتا ہے ہمارے ہاں، درس میں بھی رہے ہوں گے، کئی دفعہ میں محسوس کرتا ہوں درس میں بھی کبھی شرارتیں بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ خود شرارتیں کی، میری نوٹ بک چھپا دی، محرم کے عشرے کے بعد دوبارہ ملی مجھے، وہیں آ کے میز کے اوپر رکھ کے چلے. وہ تو خیر کسی انسان نے اٹھائی ہے. بہرحال یہ چیزیں زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنے کی بات جن ون سے کیوں ڈریں گے؟ آخر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، مگر ہم ڈریں گے نہیں نا. ہم نے کچھ ان کا بگاڑا ہوا تو ڈریں گے نا. ہم کیوں ڈریں گے؟ ہم اللہ سے ڈریں گے، جن ہم سے ڈریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے ملک صاحب ہیں، آپ کے خاص دوست ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. ملک شاہد سے یہیں آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا جی جن ہے، سنی فیملی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ ان سے بھی آپ پوچھ لیں بے شک. وہ مجھے لے گئے، ادھر میں نے قدم رکھا، یہی بروکلن کا واقعہ، یہ درس کے بعد لے گئے تھے، ادھر میں نے قدم رکھا، ادھر جن بھاگ گئے. الحمدللہ بچی کی شادی ہو گئی، آج تک جن کا نام نشان نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ظاہر ہے کہ جنوں کو ہم بگائیں گے، جن ہمیں تھوڑی بگائیں گے. تو وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے ہیں، کافروں نے کہا کہ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی. قل بلا، وہ بلا سے بات نکلی تھی. حبیب فرما دیجئے کیوں نہیں آئے گی، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. وربی، یہ جو ہے نا وربی، ورب الکعبہ ہے، فستو بے رب الکعبہ بھی ہے اور ورب الکعبہ بھی واضح لکھا ہے، زیادہ تر بے رب الکعبہ ہے. یہ ورب الواو قسم ہے. یہ عوامل علیکم السلام، یہ عوامل ملا محسن میں پڑھ چکے ہیں. واو قسمیہ، یہ واو قسمیہ. قل بلا، کہہ دیجئے میرے حبیب بلا، ہاں کیوں نہیں. وربی، فرما دیجئے میرے حبیب میرے رب کی قسم. لتا، یہ لام لام جواب قسم ہے. لتأتینکم عالم الغیب، پروردگار کی قسم، میرے رب کی قسم کہ لتأتینکم، ضرور آئے گی ساتھ تمہارے لیے، قیامت ضرور آئے گی، گھبراؤ نہیں، آئے گی. عالم الغیب، وہ میرا رب جس کی قسم ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم الغیب. یعنی یہ قسم، یہ دیکھیے، یہ ذرا اس میں غلط فہمی میں نہ آ جائے. اکثر لوگ یہاں پر قل بلا وربی لتأتینکم، یہ جواب ہے ربی کا، اور عالم الغیب یہ رب کی صفت ہے. ہاں کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، ہاں ضرور تمہیں آ جائے گی، آئے گی. قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، پھر اللہ کی صفت آ رہی ہے. میرا رب وہ ہے جو عالم الغیب ہے، جس سے پوشیدہ نہیں ہوتی مثقال ذرۃ، ذرہ برابر کوئی شے. یہ مثقال سمجھتے ہیں، سونے کا مثقال ہوتا ہے نا، مثقال، وہ مثقال ہی چھوٹا اتنا سا ہوتا، ذرہ سا، ہاں چنے کے دانے کے برابر نہیں، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم شامل. تو یہ مثقال ذرہ بالکل چھوٹی سی چیز، مثقال ذرہ برابر. رائی کے دانہ بھی کہا جاتا ہے. فی السماوات، آسمانوں کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو میرے رب سے پوشیدہ نہیں. یعزب، پوشیدہ. ولا فی الارض، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پوشیدہ ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. المنجد، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے بھی چھوٹی، ہاں مثقال سے بھی چھوٹی، ولا اکبر، اس سے بڑی بھی، الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ، ہر ایک شے کا علم کتاب مبین میں ہے، اس سے چھوٹی کا بھی مثقال ذرہ سے، اور اس سے بڑی کا بھی. یہ ہر چیز کا علم وہ کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم اور بکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اب وہ آج کل ماشاءاللہ نئی تفسیر نکلی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ماں کے ساتھ پکارا جائے گا.
بتائیے اللہ کو امام کا لفظ ملا تھا ماں کے لیے؟ نہیں، ماں تو ہے ان کی. آدم کو کس کے ساتھ پکارا جائے گا بتائیں؟ آدم کو کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ یہ مطلب غلط تفسیریں نہ کریں. نہیں، امام ہے، ماں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اللہ کو کیا کا لفظ نہیں آتا؟ اللہ کے بعد کی وکیبلری نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے کہ اس نے امام سے ادھار لے لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سا تفسیر ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو امام کے ساتھ. ختم بات. اب یہ آپ ماں کہاں سے نکال رہے ہیں؟ اس کے اندر دیکھیں، یہ غلط تفسیر ہے، بلکہ یہ ہمارے ائمہ اطہار کی توہین ہے دوسرے لفظوں میں. اور بدقسمتی سے یہ ہمارے شیعہ نکال رہے ہیں تفسیریں، بے وقوف کہیں کے. پہلے تو دشمن ان کے خلاف بولتا تھا، اب ماشاءاللہ خود یہ بولنے لگ گئے. عجیب، اللہ تعالیٰ ہی ان سے. اب وہ اس نے لکھا کہ کوئٹہ میں 700 سنی قتل ہوا 1983 میں. 700 سنی قتل ہوا، یہ اخبار میں لکھا گیا. اور 70 عورتوں کے سینے کاٹ دیے گئے، اور 17 سپاہیوں کے سر کاٹ کے شیعوں نے فٹ بال کھیلی. اور آج جو شیعوں کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے 1983 میں سنیوں کو کیونکہ مارا تھا، تو آج ان کو مارا جا رہا ہے. اچھا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، ہزارہ ہیں، یہ ان سے پوچھیں. سب سے پہلے تو 1983 میں کوئی فساد ہی نہیں ہوا، 1985 میں ہوا. وہ دینیات کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس میں کل میرے خیال میں 35 شیعہ ٹوٹل، شاید 35 شیعہ شہید ہوئے تھے، ایک سنی اس میں شہید نہیں ہوا. 35 شیعہ بیچارے مارے گئے تھے، اور 10 پولیس والے ضرور مارے گئے تھے مقابلے میں. ظاہر جب مقابلہ ہوتا ہے، نہ کسی نے فٹ بال کھیلی، نہ کوئی سر کاٹا گیا، نہ کسی سنی بہن کا سینہ کاٹا گیا. نعوذ باللہ. ہمارے شیعہ تو کافر کا بھی احترام کرتے ہیں، کافر عورت کا بھی ہمارے اوپر احترام واجب ہے. سنی تو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں. اب دیکھیے یہ چیزیں کس قسم کی چیزیں چھپ رہی ہیں اخباروں کے اندر. اور میں نے اس دفعہ جواب لکھا ہے، یہ آ رہے ہیں ابھی جن کے اخبار میں چھپا ہے، کیونکہ ریکارڈ آ جاتا ہے نا، تو اس میں ذرا ابھی آ رہے ہیں، بتا دوں گا میں، ابھی پہنچ ہی رہے ہیں. تو میں نے اب کے جواب لکھا ہے اس کا کہ خدا کا خوف کریں، ایسے جھوٹ نہ بولیں، ویسے شیعوں کی مخالفت کریں. آپ، ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ظاہر ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، سب سے بڑا یہ قصور ہے ہمارا. ہم اس قصور کو مانتے ہیں، اس کی جو سزا ہمیں دی جائے ہم بھگتنے کو تیار ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. اچھا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے یہ سارا علم کتاب میں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ جزا دے مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو. جنہوں نے عمل صالح کیے ان کو اللہ جزا دے. قرآن میں سب خشک و تر کا ذکر رکھ دیا ہے تاکہ مومن اور عمل صالح کرنے والے کو اللہ جزا دے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. آج کل تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو قرآن سے بھاگے اسے مومن کہتے ہیں. جی ہاں، آج کل تو مومن کی یہ پہچان ہو چکی ہے نا، جو قرآن سے بھاگے، نماز سے بھاگے، اس کو مومن کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے ہے مغفرت، جو مومن ہو اور عمل صالح کریں ان کے لیے مغفرت. یہ بالکل غلط ہے کہ بس ایمان رکھ لو عمل نہ کرو مغفرت ہو جائے گی. یہ قرآن کی نص کے خلاف، پاسبل نہیں. ابھی آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں جب میں فروری میں حاضر تھا، انہوں نے جو پیغام دیا امریکہ والوں کے لیے، اس میں یہ لفظ کہا کہ آل محمد کے مذہب کو بدنام نہ کریں، با کردار اور با عمل رہے. آپ کی بدعملی سے آل محمد بدنام ہو سکتے. یہ کوئی ہنر کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ بس ٹھیک ہے آپ اگر آل محمد کو مانتے ہیں، کوئی نماز نہ پڑھیے، کوئی روزہ نہ رکھیے، کوئی قرآن نہیں، انشاءاللہ جنتی ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ قرآن یہ دیکھیے وضاحت فرما رہا ہے، اور اہل بیت نے خود وضاحت کی ہے. ہمارے ہر امام نے کہا ہے کہ یہ غلط مینٹلٹی. بتا چکا ہوں میں کہ ایک دفعہ میں کہیں نماز پڑھنے گیا، مجلس پڑھنے گیا، تو میں نے مصلی مانگا، تو اندر سے بیویوں نے آواز دی کہ یہ بے ایمان پڑھے گا کیا جو مصلی مانگ رہا ہے، یہ مجلس کیا پڑھے گا. یعنی وہاں شہرت اس بات کی ہے
کہ جو بے نماز ہوگا وہ اچھی مجلس پڑھے گا. شیم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. آل محمد کے مذہب کو کس قدر بدنام کر دیا. انہوں نے کہا میں خود سن رہا ہوں کہ یہ بے ایمان کیا پڑھے گا، مسلح مانگ رہا ہے، یہ تو کوئی مولوی پکڑ کے لائے ہو. ہم نے سمجھا تھا علامہ آیا ہوا ہے. جب پھر مجلس میں نے پڑھی تو میں نے پھر مجلس میں کہا میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے کہا تھا اب بتائیں کہ یہ مولوی ہے یا علامہ ہے جس نے یہ تقریر کی. وہ تو پھر چھتیں اڑنے لگی نا. الحمدللہ ٹولے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح بات. نہیں اصولاً تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا، بتا چکا ہوں کئی دفعہ، کہ صحیح جگہ اپنے پاس رکھو. صحیح جگہ اپنے پاس امام نے خود فرمایا. تو آپ زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر صحیح جگہ ہے تو. وہ ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم بھی امریکہ میں رہنے کی وجہ سے ذرا ایزی مومن ہو گئے، ورنہ تو ہمیں رکھنی چاہیے. وہیں فلور کے اوپر ہم نماز پڑھ لیں یا اپنی جائے نماز رکھیں کم از کم. ہمارے مولوی محمد پناہ تھے، جہاں جاتے تھے وہ بیچارے لوٹا مسلح ان کا اپنے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور ہمارے سلمان فارسی جب گورنر بنے تو لوٹا مسلح ساتھ لے کے گئے. اصل تو ہماری پہچان یہی تھی. اب ہمارے پاس نہ لوٹے رہے نہ مسلح رہے. تو وہ ہاں سیاست میں چلے گیا نا. ممتاز صاحب فیصل آباد والے، ہاں وہ چچا، ہم چچا منتاج بولتے تھے کیونکہ وہ اپنا نام منتاج بولتے تھے. تو چچا منتاج ڈرائیور تھے. انہوں نے نوکری چھوڑ دی. دیکھیے بہت ہی نیک آدمی تھے، بینک کی تھی پتہ نہیں کیا تھی، بہت ہی کوئی مقدس انسان تھا. کیا کہنا، وہ ہیں زندہ پتہ نہیں ہے. ہمارے وہ چچا ہی تھے سمجھے، چچا منتاج ہم ان کو پیار سے کہتے تھے. ممتاز نام تھا، لال پور کے تھے، بڑے ہی مقدس انسان. ہر نیکی والے مجلس جلسے میں وہ آگے بیٹھے ہوتے تھے الحمدللہ. تو دیکھیے تھوڑا سا میں یہ جو عرض کرتا ہوں، پہلے تو اپنے آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم تھوڑی چینج کر دیں نا، تھوڑی چینج لے آئیں. یہ دعا صحت کی بھی اپیل ہے رحیمہ بیگم، شہاب نقوی، حمیدہ بیگم، کنیز بیگم کے لیے. اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں ان چاروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اس آیت میں اللہ نظارت فرما رہا ہے، ڈرا رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمارے مقابلے میں اترنے کا چیلنج کیا کہ ہم دیکھیں گے خدا کو، کاہے کا خدا، دیکھتے ہیں ہم بڑے یا خدا بڑا، یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. میں نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے، ایسے ایسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، اللہ کو چیلنج کرنے والے لوگ. اللہ کو چیلنج سے یہ مراد نہیں کہ وہ ڈائریکٹ کہیں گے تو آ میرے مقابل پر. بندوں پہ اتنا ظلم کرنا، بدعملی اتنی کرنی، بد کرداری اتنی کرنی کہ جس سے عملاً یہ ثابت کرنا کہ اللہ واللہ کوئی نہیں ہے. کیا چیز ہے اللہ؟ اللہ ہوتا تو پھر ہمیں روک نہ لیتا. کہاں ہے اللہ؟ یہ ایسے ایسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایک شخص تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھا ہے. وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا، میں نے خود دیکھا. میں بچہ تھا اس وقت. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے وطن کا تھا، ہم سے کوئی 1.5 میل دور کا، کہ میں نبی ہوں. جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ بھئی وہ چچا مر رہا ہے تو تو بھی آ جا ملک، چچا کو دیکھ لے. میں نے کہا جب وہ خدا بن گیا تو پھر چچا کیا، لم یلد ولم یولد، وہ پھر چچا کہاں رہا، وہ تو خدا ہے نا. خدا ہی کا دعویٰ کتے کی طرح بھونکتا تھا. پیغمبری کا دعویٰ پہلے کیا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کر دیا. ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی موت ہوئی تو میرے خیال میں کم از کم 3-4 سال کتا بن کے رہا. وہ بندہ قریب جاتا تھا کتے کی طرح بھونکتا تھا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، دنیا سے کتے کی موت مرا. تو یہ بڑے بڑے دنیا میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جی ہاں، شاباش. والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، معاجزین، تاکہ وہ عاجز کر دے.
आजिज करने वाले कि हमें आजिज कर दे, अल्लाह को ही आजिज कर दे। उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, हालांकि वो खुद आजिज थे, उनके लिए अल्लाह ने अजाब रखा है मिन रिज्ज़िन अलीम। रिज्ज़ और रिज्स एक ही माने में इस्तेमाल होता है, ये आज याद रख लीजिए। रिज्ज़ और रिज्स इसका माना एक ही है। हाँ, अजाब, रिज्स का माना भी एक अजाब है। फज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, अल्लाह ने उनके अजाब में इजाफा कर दिया वो मुनाफिकों के। क़द वक़अ अलैकुम मिनल्लाहि रिज्सुन व ग़ज़ब, रिज्स बेमाना ग़ज़ब इलाही, अज़ाब इलाही। वल्लज़ीना साउ फ़ी आयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों के मुकाबिल पर कोशिश की, मुआजिज़ीना, मुआजिज़ीना यानी सर धड़ की बाजी लगा दी, ये कि अल्लाह आजिज़ हो जाए, हमारी आयतें आजिज़ हो जाएं, हम हार जाएं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। अच्छा, आप देखिए ये आजकल जो उलमा की मुखालफत हो रही है, आप क्या समझते हैं असल क्या मुखालफत है? असल यही है, असल खुदा की मुखालफत है। उलमा की मुखालफत असल खुदा की मुखालफत है कि वो हलाल और हराम बताते हैं और बेचारों का क्या कसूर है। मराजे की मुखालफत हो रही है, आयतुल्लाह की मुखालफत हो रही, इसीलिए तो हो रही है, यही वजह है मुखालफत की, और क्या वजह हो सकती है? ज़ाती क्या दुश्मनी? कोई ज़ाती दुश्मनी होती तो निकाह क्यों पढ़ाते? बड़े से बड़े मुखालिफ निकाह हमसे पढ़ा रहे हैं, बड़े से बड़े मुखालिफ जनाजा हमसे पढ़ा रहे हैं, और मुखालफत भी हमारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ज़ाती हमसे कोई इनाद नहीं है, उनको कोई मुखालफत नहीं है ज़ाती। ये है कि हम क्योंकि हलाल को हराम क्यों नहीं कहते, बस ये उनको असल में ये मुखालफत है। वल्लज़ीना साउ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। अलीम दर्दनाक, रिज्ज़ वही रिज्ज़ या ग़ज़ब इलाही। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़्क़, और वो लोग जिनको इल्म दिया गया है जो आपकी तरफ मेरे हबीब नाजिल हुआ है कुरान आपके रब की तरफ से, उसको वो कहते हैं हुवल हक़्क़, वो समझते हैं ये हक़ है, आलिम समझते हैं हक़। वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अल्लाह हिदायत फरमाता है अजीज़ व हमीद के रास्ते की तरफ, यानी अपने गालिब के और तारीफ वाले के रास्ते की तरफ। वक़ाल लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम, काफिरों ने कहा क्या हम आपको बताएं एक मर्द के बारे में, हुजूर के बारे में, युनब्बिउकुम तुम्हें वो खबरें देता है, इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, कि तुम जब मर जाओगे तो रेज़ा रेज़ा हो जाओगे। मुमज़्ज़क़ यानी रेज़ा रेज़ा, मुज़्ज़िक़्तुम यानी जब तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, और फिर नए सिरे से एक और बॉडी बनेगी, खल्क़ किए जाओगे। अफ़्तरल्लाह अलल्लाह कज़िबन, अफ़्तरा अलल्लाह कज़िबन अब ही जिन्ना, ये मजनून है नऊज़ुबिल्लाह रसूल, या अल्लाह पर झूठ बोल रहा है। ये क्या कह रहा है? ये लोग ये तक कहते थे कि कोई क़यामत व्यामत नहीं, कोई मरना वरना नहीं, हमने कोई नहीं टुकड़े टुकड़े हमने होना। अपनी आंखों के सामने जनाजे उठा रहे और फिर कह रहे हैं कि मरना ही नहीं, हम कुछ नहीं, ये तो खामखा हमें डरा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। कहाँ टुकड़े टुकड़े होंगे? बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति फिल अज़ाब व दलालिल बईद, बल्कि वो लोग जो ईमान बिल आखिरत नहीं रखते वो अजाब में हैं और खुल्लम खुल्ला गुमराही में हैं। बईद यानी वो दूर वाली, लानत वाली, क्योंकि बुअदन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, बुअदन का मतलब लानत भी होता है, खुद बुअदन का मतलब एक लानत, बईद वो लानत वाली, दूर, दफा दूर। लानत का मतलब यही होता है, रहमत खुदा से दफा दूर। अफलम यरौ इला मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम फिस समाए वल अर्द, क्या इन लोगों ने नहीं देखा जो कि उनके सामने है, सामने पीछे,
من السماء والارض، آسمانوں میں یا زمینوں میں جو ان کے آمنے سامنے ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں. ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں. خسوف، نماز خسوف ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے نماز خسوف؟ کمال ہے، نماز خسوف نہیں پڑھی. خسوف آغا بتائیں، آغا پر نماز آیات. بھائی نماز آیات تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے، بھول گئے آپ؟ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے، کینڈی کی یہاں بات نہیں ہو رہی. سینڈی ہاں ٹھیک ہے. ہاں خسوف و خسوف، ہاں وہی ہے، وہی خسوف و خسوف. سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، زلزلہ آ گیا، آندھی آ گئی. خسوف پھٹنے کو کہتے ہیں نا، وہی زلزلے کو بیسیکلی، پھٹنا، دھنسنا. ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں. جیسے وہ طبس میں، پتہ ہے نا آپ کو نماز آیات اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات میں سے ایک ہے، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ہے جو یہ کر رہا ہے. یہ آیات اس لیے کہتے ہیں آیات کی نماز، اللہ کی نشانیوں کی نماز. واجب ہے، واجب ہے، بالکل واجب ہے. ہمارے پاس جب واجب ہی نہیں پڑھتے تو پھر یہ واجب کیا ہے؟ ہاں واجب کیا پھر چٹھا صاحب کہتے ہیں جی بڑا نماز جماعت کا بڑا ثواب ہے. نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو جماعت کا کیا ثواب ہوگا؟ بھائی لعنت کر رہا ہے تو کس کو پرواہ ہے؟ پرواہ کس کو ہے؟ اس کے دنیا دیکھیں، آپ اثرات نہیں دیکھ رہے، آپ اثرات دیکھیں. کیوں پیسہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتائیں، امریکہ میں رہ کر پیسہ نہیں ہے، اس سے بڑی کیا بابرکتی کی بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ امریکہ میں رہ کر کسی غریب یتیم مسکین بچے کو $20 چاہیے ہو اور کوئی نہ دے. تصور نہیں کر سکتا تھا. مجھے کراچی وغیرہ میں خدا اس پر گواہ ہے 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ چاہیے ہوتا تھا، ایک بندہ دے دیتا تھا. تو کیا بے برکتی نہیں تھا؟ اور کیا؟ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ جماعت پڑھتے تھے، وہ لوگ تہجد میں آتے تھے، وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، اللہ ان کو پیسے دیتا، ان کے جہاز چلتے تھے. یہاں والوں کی بیڑیاں نہیں چل رہی. تو شروع کریں نا، آئیں اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ بارے الہا تیرے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں آج کے بعد، درس نمبر 245 کے بعد، کہ انشاءاللہ نماز اول وقت میں پڑھیں گے، دیر سے نہیں. نماز جماعت کو قائم کریں گے، قرآن ڈیلی پڑھیں گے. آپ ایک ہفتے کے بعد دیکھ لینا آپ کے رزق و مال میں کتنی برکت ہوتی. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ایسا جی شاباش یا علی یا علی. ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں. اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر کسف، ٹکڑے، من السماء، آسمانوں میں سے شہاب ثاقب کی صورت میں ٹکڑے گرنے لگ جائیں. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بڑا آسان ہے. اللہ فرما رہا ہے چاہیں تو ہم زمین پھٹا دیں کہ بے ایمانو تم نے اب تک ہمارے دین کا مذاق اڑایا تھا، چلو جاؤ. یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے. آپ کو یاد ہے، اشارہ میں کروں گا، کسی علاقے میں ہم جنس پرستی بہت ہو رہی تھی، کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، آدھی آبادی برباد ہو گئی تھی. ہوتا ہے، اللہ عذاب کرتا ہے، طریقہ ہوتا ہے اس کا. ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں وہ پکڑ میں نہ لے لے. ہمارے ملک صاحب تھے، وہ بڑے ہی پیسے والے تھے، بہت پیسے والے، اور بڑے سخت بھی تھے، بہت ہی سخت. تو میرے تو باپ سے بھی بڑے تھے، مگر میرے وہ بھائی بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے. تو وہ سختی بڑی کرتے تھے، اور جو جس سے سختی کرنی، فجر کی نماز سے پہلے اس کے گھر معافی مانگ کے آنی. تو ایک دن میں نے کہا ملک صاحب یہ دھندا چھوڑو، یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے بھائی صاحب، یا تو بےزتی نہ کرو. کہ بلا بےزتی کرتا ہوں ملکیائی کی وجہ سے، رات کو ڈر جاتا ہوں کہ موت آ گئی تو کیا ہوگا. دیکھیے یہ بات ہوتی ہے. انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے، انسان کے وجود کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے. وہ کاروں کوٹھیوں کے مالک تھے. دوپہر کو ایک دن بیچارے 1:30 بجے میں نے دیکھا سائیکل کے اوپر آ رہے ہیں.
سائیکل کو. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ سائیں آپ نے کہا تھا نا کہ آج گوشت کھانا ہے، تو ہمارے گھر میں گوشت تھا نہیں، کاریں تو آئیں گی شام کو، تو اب میں ایک ذاکر حسین کے لیے کیسے ڈال دوں جب اس نے خواہش کی ہے مجھے گوشت کھانا ہے. تو میں خود گیا ہوں سائیکل پر، کبھی زندگی میں سائیکل نہیں چلایا، آج گیا ہوں کہ قبلہ صاحب کے لیے میں گوشت لے کر آؤں. ایسے بھی دنیا میں نیک بندے تھے. آج ہم ان کو تہجد کی نماز میں یاد کرتے ہیں. بھائی ان کی بڑی مہربانی، اتنا بڑا آدمی ہو کر ہم جیسے غریبوں کا احترام کیا، بہت بڑی بات ہوتی تھی. اور وہاں کے ملک تو یہ ان کو نہ دیکھیں، یہ جو ملک ہے وہاں کے ملک تو بڑے عجیب ملک ہوتے ہیں. جی وہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اور نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. یہ مفتی منیب ہے نا ایک، ہاں جی ہاں جی ہاں مفتی اعظم جو ہے. ان فی ذلک لآیۃ، تاکہ اس میں یہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی اور نہیں کیا، لآیۃ، ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے کہ دیکھو ہم کرنے کے باوجود نہیں کر رہے، خالق ہو کر تم ہر بندے سے انتقام کے لیے کاہے کو ہاتھ میں رائفلیں پکڑ رہے ہو، جب ہم خالق ہو کے نہیں کر رہے. اس میں عبرت ہے آپ کی. سوچو کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے اس میں عبرت ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. منیب پلٹنے والا، انابہ ہے نا، توبہ انابہ، توبہ بھی پلٹنا، انابہ بھی پلٹنا، منیب پلٹنے والا جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. چلو کوئی بات نہیں. میں آج بلکہ میں نے ایک کالم لکھا ہے، میں بلکہ آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ کر دوں آج ایک چیز، شاید یہاں نہ کہی ہو درس میں، کہ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہر حاجت کیسے فوراً پوری ہو جاتی ہے. بات تو بڑی عجیب تھی نا کہ 100 200 400 صحابی ہیں، مولا علی ایک 2 منٹ میں 3 منٹ میں ان کا کام ہو جاتا ہے، باقی سارے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں. حاجت کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا کرتا ہے. آج یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے مولا کائنات کی طرف سے. کوئی آپ کو مہم درپیش ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، مولا علی کے صدقے میں انشاءاللہ اس ہدیے کے صدقے میں فوراً مشکل حل ہو جائے. وہ ایک بہن ہے بیچاری، وہ ہمیشہ مجھے تھوڑے بہت پیسے بھجواتی ہیں. تو ایک دن انہوں نے مجھے $100 بھجوایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ بھئی آپ ایسی کوئی دعا بتا دیں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. امتحان بھی امریکہ والوں کا، اللہ ہی بچائے امریکہ والوں کے امتحان سے. یہ جو اس کا امتحان ہوتا ہے آپ کا سٹیزن شپ کا اور موٹر وہیکل کا، تو یقین کریں وہ کہتی ہے کہ میں گئی تو ممتحن نے امتحان ہی نہیں دیا. اس نے کہا کہ آپ کا امتحان ہو چکا ہے، کوئی دے گیا؟ آپ تو دے گئی ہیں. آپ وہ فوراً لائسنس دے دیا کہ آپ تو امتحان دے چکی ہیں. ایسے بھی بعض اوقات ہو جاتا کہ امتحان ہوا ہی نہیں. وہ کہتی ہے میں حیران ہوں. میں نے کہا بھائی وہ آپ نے جو راہ خدا میں تھوڑا سا پیسہ بھیجا، کوئی فرشتہ آپ کی شکل میں چلا گیا ہوگا، اس نے جا کے دے دیا امتحان. ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا، یہ نہ کہیں کہ بھائی کوئی ہر دفعہ ہی ایسے ہو جائے گا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے ہے، یہ ہو جاتی ہے نا. راہ خدا میں دینے سے شاہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ دعا مستجاب ہوتی ہے. ہمارے لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے دینا نہیں، کیوں آقا؟ قسم ہے کہ دینا نہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی اوقات میں رکھو. امریکہ میں رہتے ہوئے ان کو پیسہ مت دو، بس پیسہ نہیں دینا ان کو. ہاں سارے فرشتے صاحب، فرشتے تو پھر کرتے ہیں نا کام. آپ کوئی اللہ کا کام کریں تو اللہ آپ کا کام کرے گا، ہو جاتا ہے. فرشتے کرتے ہیں اور کیا. یا پھر اگر حرام کرانا ہے تو جنوں سے کروائیں یا شیطان سے پھر کروائیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نہ کرے. وہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے ایک موکل کے ذریعے، یقیناً فرشتہ ہی ہوگا میرے خیال یہی ہے، ہمارے لیے ایک انہوں نے مٹھائی منگوائی. ہاں ہم نے کہا بھی مٹھائی چاہیے نواب شاہ والی. نواب شاہ کا سون حلوہ بڑا مشہور ہے. علامہ نے کہا اچھا کتنی دیر میں چاہیے؟ میں نے کہا ابھی چاہیے. انہوں نے کچھ ایک چیز پڑھی سامنے، اتنا بڑا زبردست قسم کا سون حلوہ تازہ نواب شاہ کا منگا لیا. یہ ہمارے سامنے خود ہوا. مطلب ایسے لوگ دنیا میں ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ پڑے ہیں دنیا میں.
تو یہ آج کا درس یہاں اگرچہ کم آیتیں پڑھی گئی مگر یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ تھوڑی سی چینج کیجیے اپنے اندر، تبدیلی کیجیے، تھوڑی سی تبدیلی، کچھ نماز کی عادت، تھوڑی سی سچ بولنے کی عادت، ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی کریں گے تو زیادہ ہو جائے گی نا خود تو، ہاں ابتدا سے شروع کریں گے۔ وہ ہمارے ملک امیر تھے، سردار امیر، انہوں نے کہا کہ وہ سائیں تو جو 50 باتیں ٹھوک دیتا ہے کون سی کرے، ایک بتا تو کرے۔ میں نے کہا چلو ایک ایک بتائیں گے 50 دن میں، کہتے بڑی چالاکی کی ساری چھڑوا دی، چلو ایک ایک کر لو بھائی کوئی بات نہیں، ایک ایک ہی۔ مولانا محب حسین شاہ قبلہ تھے آپ کے سرائکی کے، سبحان اللہ کیا ولی اللہ انسان تھا، ہر مجلس میں کہتے تھے کہ تیرے سچوں کا پیغام دے رہا ہوں، اپنے سچوں کے صدقے میں آج ایک گناہ چھوڑ، اگلے سال آؤں گا پھر ایک گناہ اور چھوڑا دوں گا، اگلے سال آؤں گا پھر گناہ، ایسے ایسے سارے گناہ ہی چھوٹ جاتے۔ یہ انسان کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے کہ جب انسان یو ٹرن لے کہ بس انف از انف، بس دنیا کو بہت دیکھ لیا ہے اور کیا۔ وہ اس دن آپ کا یہ جو وزیر اعلیٰ بنا ہے، اب دیکھیں عجیب عجیب معجزے ہو رہے ہیں۔ اس دن میرے ساتھ گیا دبئی، سیٹ اکٹھی آ گئی، آج وزیر اعلیٰ بھی بن گیا۔ دیکھیے بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی بعض اوقات کیا کیا معجزے ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اب ایک قصہ اور شروع ہو گیا۔ حضرت داود علیہ السلام، جو کسی کو پتا ہے وہ کہاں رہتے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے حضرت داود؟ ایران کے۔ ایران میں تو صرف ایک نبی گزرا، کون بتائے گا؟ دانیال۔ کون سے شہر میں؟ شوش۔ شاباش، دیکھیے یہ مدرسۃ القرآن کا فائدہ ہے۔ دانیال علیہ السلام صرف ایک نبی شوش ایران میں ہے، جو عراق کے بارڈر پہ۔ ان کا روضہ میں نے دیکھا ہے، میں نے حاضری دی ہے وہاں پر، دریا کے اندر۔ ہاں یہ وہی نبی تھے جن کی قوم کیٹ فش بن گئی تھی، ہاں مونچھوں والی، شبروں والی مونچھوں والی، یہ وہ تھے۔ یہ تو خیر آپ کو چلو ذرا علم میں اضافہ ہو جائے سب کے کہ حضرت دانیال شوش شہر میں ہے، جو کہ ایران کا شہر ہے۔ اب آ جائیے حضرت داود۔ حضرت داود کہاں کے؟ آف کورس اب اس کے علاوہ کیا عراق کے ہوں گے؟ ایران کے نہیں تو عراق کے، بابل کے، بابل ہاروت و ماروت۔ ہاں حضرت داود علیہ السلام بابل کے ہیں، کربلا سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور ہے، نجف کے راستے میں بابل۔ یہ ان کا کیپٹل بھی تھا دونوں باپ بیٹے کی حکومتوں کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عراقی تھے نا، سارے ہی تقریباً عراقی تھے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم، ہود، صالح، سب کے سب عراقی تھے، اور کیا سب عراقی۔ کیا بولتے بتا رہے ہیں نا، اسی لیے تو بتا رہے ہیں نا، آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں لے جائیں نا آئندہ زیارتوں تو ہم بتائیں گے نا، پھر ہم وہ چیزیں بھی بتائیں گے جو کسی کو۔ حضرت زید شہید کا 25 مرتبہ زیارت کرنے والا ہمارا قافلہ سالہ، اس کو پتہ ہی نہیں زید شہید عراق میں دفن ہے۔ میں نے کہا یہ زید شہید کا روضہ ہے، سڑک جاری ہے، وہ یہاں پر دفن ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا سمجھا انڈیا میں دفن ہے؟ نہیں بتایا۔ حضرت زید شہید حالانکہ کیا ولی اللہ تھے، امام زین العابدین کے فرزند، وہ ان کے جد زیدی سادات کے، کیا ان کا مقام تھا، کیا اولیاء اللہ میں سے تھے، سبحان اللہ، قریب معصوم ہستی تھے، ان کا پتہ ہی نہیں، معرفت ہی نہیں۔ ڈیٹ ایک دفعہ شہادت کی میں نے رکھی کہ یہاں مجلس ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی کیا شہادت کی مجلس ہوتی، آپ کے ابا کی ہوگی مجلس اور زید شہید کی نہیں، اب کیا کیسے سمجھایا جائے؟ آہستہ آہستہ مراکز دین سے، علماء دین سے قربت اختیار کریں گے تو وہ یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ اچھا داود علیہ السلام تھے بابل کے، اور ان کو اللہ کی ذات نے فضل دیا، ایک تو ان کو علم دیا، اس کے ساتھ ایک ہنر دیا۔ آواز، شاباش شاباش، بہت اچھی، ہاں لہن داودی جیسی ان کی بھی آواز بہت اچھی ہے۔ تو آواز اچھی ہونا یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ورنہ بعض لوگوں کی آواز گدھے کی طرح ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز وہ ہے جو گدھے کی آواز۔ بعض بندے ہمارے کلاس فیلو تھے،
ایسے بولتے تھے جیسے گدھا بول رہا ہو. ان کی اپنی ماں کہتی تھی کہ اشارے سے مانگ لیا کرو, بول کے نہ مانگ. اس درجہ اس کی آواز گدھے کی طرح آواز تھی. اب تو بہت بڑا آفیسر ہے اس وقت, گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت درجہ اول کا افسر ہے اس وقت. تو اب وہ گدھا ودا نہیں رہا. اس زمانے تو ہم ان کو بیچارے کو گدھا کہہ کے ہی پکارتے تھے. جی ہاں, تو یہ آواز بھی ایک بڑی بیوٹی ہے. تو بھائی گناہ تو ہم کون سے معصوم تھے اس وقت؟ آپ ہماری ساری پولیں کیوں کھول رہے ہیں؟ گناہ ہی تھے, گناہ ہے, بالکل گناہ ہے. مگر اسکول میں تو تھے نا, بچے تھے, نہیں ان پڑھ بھی تھے نا, ان پڑھ بھی تھے. ایسا ایسا سمجھ آئی ہمیں بھی. ظاہر سی بات ہے کہ ہم کون سے معصوم ہیں کہ بھائی, ظاہر ہے بالکل. یہ تو ولا تنابزوا بالالقاب, نک نیم سے پکارنا حرام ہے, حرام ہے, گناہ ہے, بالکل گناہ ہے. بے شک, شکریہ آپ کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور تحقیق ہم نے دیا داود کو اپنی طرف سے فضل, ہم نے فضل برتری تھی. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. شاباش, بار الہ حضور کی دعا, ہمارے ساتھ فضل کے مطابق رفتار کرنا, عدل کے مطابق نہ کرنا. اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائے تو ہم میں سے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں تو پوری کوالٹی تو آدم میں نہ تھی, ہم کیا چیز, ان کو نکال دیا جنت سے. اب بتائیں مجھے, کیا ہم آدم کے لیول پہ آ سکتے ہیں؟ یہ اس کی مہربانی ہے, انشاءاللہ معاف فرما دے گا. جی ہاں انشاءاللہ, محمد وآل محمد کے صدقے میں وہی سب سے بڑا وسیلہ ہے, نعم الوسیلہ, انہی کی ذوات مقدسہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, تحقیق ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل. ہمارے ایک پیر گل شاہ تھے, ایک آپ کو یہ اہل بیت کی بات بتا دوں, پیر گل حسین شاہ, بڑے ہی مقدس سید تھے. وہ بیچارے نابینا ہو گئے, شاہ صاحب نابینا ہو گئے, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. تو میرے والد نے ان کو کفالت میں لے لیا تھا کہ بھائی میں آپ کا زندگی بھر کا, میں کھانا آپ کا میرے گھر سے آئے گا, روٹی کپڑا جو بھی ہے. تو میں اس وقت بچہ تھا, تو میں ہی مامور تھا. ظاہر ہے کہ میں اپنے والدین کے بچوں میں بڑا تھا, تو میری ہی ڈیوٹی تھی. میری ماں مجھے کھانا پکا کے دیتی, صبح چائے لے جاتا میں چینک میں, اور ایک دو پراٹھے جو بھی ماں بنا کے دیتی. پھر دوپہر کو میں ہوتا تو ٹھیک, نہیں تو کوئی اور, شام کو پھر میں دینے جاتا. اور شاہ صاحب قبلہ جو تھے بڑے ولی اللہ تھے, بڑے ولی اللہ, یعنی ان کو مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا کہ وہ امام صاحب کے ساتھ, اتنے مقدس انسان تھے. اس سے اندازہ آپ خود لگا لیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے دعا دیتے تھے ہمیشہ, ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ تجھے عالم بنائے. میں نے کہا میں نے عالم بننا نہیں, مجھے بد دعا دے رہے ہیں. میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ بھائی آپ شاہ جی, بابا جی, خدا را بد دعا نہ دیا کریں, تو میں آپ کے ساتھ کیا برا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے خواہ ایک بد دعا دے رہے ہیں. اب وہ میں جب حادثے سے بن گیا مولانا, تو مجھے اب خیال آیا کہ یہ تو شاہ صاحب کی دعا تھی. عجیب ہے, حادثہ ہی ہے اور کیا. چلو ان کی وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کی دعا تھی. ان کی جو میں نے وہ چینک میں چائے لے جاتا تھا اور میں رات کو روٹی ان کی لے جاتا تھا, اس سید زادے کی دعا نے اللہ کے حکم سے مجھے ایک چھوٹا سا طالب علم ضرور مکتب اہل بیت کا بنا دیا. ورنہ اگر میں ڈاکٹر ہوتا, میری بڑی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں مثال کے طور پر, تو کیا ہوتا, ایک خوشاب کے ہسپتال میں ڈاکٹری کر لیتا, 20,000 روپے مل جاتا, 25,000 روپے, وہ کیا ملتا مجھے, جو امریکہ بھی آ بھی جاتا امریکہ میں, تو کیا ہوتا. جتنا ڈاکٹر کما رہا ہے اتنا تو ہم بھی کما رہے ہیں الحمدللہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ خدا کی بڑی عنایت ہے. آپ بھی, آپ کسی نہ کسی ایسے غریب مسکین کی کفالت کی ذمہ داری ضرور لیں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایسا جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو, جس کا کوئی ولی وارث ہی نہیں, اس کی کفالت آپ کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں نیک ہونا کوئی ضروری نہیں, اللہ تعالیٰ تو سب کو رزق دیتا ہے. ہاں ہم جیسے بروں کو بھی دے رہا ہے, برے کی بھی کیوں نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. روٹی تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں نا, روٹی تو آپ جانور کو بھی دے سکتے ہیں. پھر نہیں, وہ الگ چیز ہے کہ بے نماز کی معاملت نہ کریں پیسہ دے کر. آپ پیسہ دے رہے ہیں, وہ ہٹا کٹا ہے,
نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو پیسہ بند کریں تاکہ نماز پڑھے، یہ وہ الگ چیز ہے، بالکل درست ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پہ تو مدد نہ کریں۔ خیر بحث ختم ہو رہی ہے، درس کا وقت بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل دیا۔ فضل سمجھ گئے؟ سورہ جمعہ کے بعد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے بعد کیا ہے؟ فضل۔ دیکھیں آپ، جمعہ سے پہلے رزق، سبحان اللہ، جمعہ کے بعد وہی رزق فضل بن گیا، یہ عجیب ہے۔ فلما قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، اللہ کا فضل ڈھونڈو، سبحان اللہ، جمعے کے بعد فضل ہے۔ یا جبالو، ابھی ایک ہمارے دوست ہیں اہل سنت کے ہیں، وہ ہمارے القرآن سینٹر میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے، بھلا ہو ان کا۔ کبھی ہم بیہائنڈ ہو جاتے تھے، وہ 1-2 مہینے کبھی بیہائنڈ ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب پیسے ہوں گے دے دیجیے گا، تھوڑا بہت 100-50 اپنی طرف سے بھی کر دیتے تھے ہمیشہ ہمارے لیے۔ ان کی ایک مجھے اچھی صفت جو پسند تھی وہ یہ تھی کہ وہ جمعے کے بڑے پابند تھے، اہل سنت کے پیچھے پڑتے تھے ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے امریکہ آیا ہوں زندگی میں جمعہ میں نے قضا نہیں کیا۔ آج ماشاءاللہ ان کو اللہ کی ذات نے ایک اونے پونے میں جیسے دیا، تو ہمارے راشد علی کو بھی ہے اسی طریقے کا ایک بزنس دے دیا ہے، $12,000 مہینے کی گھر بیٹھے ان کو انکم ہو رہی، بچت ہو رہی ہے۔ $12,000 کہاں 1200 کمانے والا بندہ، جمعہ کی برکت سے اللہ کی ذات نے 12,000 پھر بھی جمعہ پڑھے، پھر بھی جمعہ پڑھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر جو نہیں پڑھتے 7 دن نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعہ پڑھے، بالکل پڑھیں، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ یہ نہیں کہ بھائی اگر وہ نہیں پڑھتے تو یہ بھی نہ پڑھیں۔ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اب ایک اسکول میں ہوتا ہے، پہلے حرم میں ہوتا تھا، ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اسکول میں ہوتا ہے، حرم میں جگہ تھوڑی تھی، بالکل ہوتا ہے جو نہیں اسکول میں ہو رہا ہے بھائی، ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے اسکول میں۔ ہاں وہ جمعے میں تو بیچارے شہید ہوئے، جمعہ پڑھا کے تو شہید ہوئے باقی رکھی، جمعہ ہوتا ہے وہاں پر، بالکل ہوتا ہے۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، یعنی انقلاب سے پہلے، یہ جو صدام کی جانے سے پہلے نہیں ہوتا تھا جمعہ۔ کوفہ میں نہیں، کوفہ میں ہوتا تھا، نجف میں نہیں ہوتا تھا۔ کوفہ میں بیچارے شہید ہوئے نا، ہمارے آیت اللہ صدر سید صادق صدر، اسی میں تو شہید ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے کفن پہنا ہوا تھا۔ اور کازمین میں بھی ہوتا ہے جمعہ، اس وقت بھی ہوتا تھا، آغا صدر وہاں پڑھاتے تھے، ان کے کزن۔ ہاں ہوتا ہے، نہیں نجف میں ان کی بات ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا وہ اختلافی تھا مسئلہ، مگر اب تو ہوگا۔ خیر ہم یہ کوئی تھوڑی ہے کہ بھئی نجف کے مولویوں کے ہم تابع تھوڑی ہیں، ہم تو دین کے تابع، ہم تو دین کے تابع ہیں، یہ نہیں کہ بھئی نجف کے مولوی صاحب اگر کچھ، ہم تو دین کے تابع ہیں۔ ہم نہیں اس کو مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں نا، ہماری اپنی بھی کوئی رائے ہے نا بھائی، ہم اس چیز کو بالکل نہیں مانتے کہ امام علیہ السلام نہ ہو تو جمعہ نہیں پڑھنا ہے، بالکل ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہیں واجب تو ویسے نہیں، واجب تو ہے، واجب کیسے نہیں؟ سورہ جمعہ ہے تو واجب نہیں ہوگی، واجب ہے، تخییری ہے، آپشنل ہے، تخییری ہے، بالکل ٹھیک ہے، واجب تخییری ہے۔ وہ منافق ہے جو 3 جمعے نہ پڑھے، حضرت علی نے کہا وہ منافق ہے، ایمان کا سٹیٹس چیک کریں۔ ہاں حضرت علی نے بڑی سختی کی ہے، من ترک ثلاث جمعات، جس نے 3 جمعے بغیر بلا عذر فہو منافق، وہ منافق ہے۔ حضرت نے فرمایا 3 جمعے جو متواتر نہ پڑھے وہ منافق ہے، حضرت علی کے جملے ہیں، وہ نماز جماعت ہے، وہ جماعت کی نماز اتنی سختی ہے کہ نابینا کو حضور نے کہا کہ تم ایگزم نہیں ہو جمعہ کی نماز۔ حضرت علی نے کہا جو با جماعت نماز نہیں پڑھتے میرا دل چاہتا ہے میں ان کا گھر جلا دوں۔ ہاں حضرت علی کے یہ جملے ہیں، بہت سختی ہے۔ حضرت علی جتنا سخت کوئی نہیں گزرا نماز کے بارے میں، اور حضرت علی کی قوم جتنی نرم کوئی نہیں گزری نماز کے بارے میں۔
ہم خاص طور پہ جو ہندوستان پاکستان والے ایسے نرم ہیں کہ رہے اللہ کا نام. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. درس نمبر 246 اگلے 14 کو نہیں بلکہ 21 کو، کیونکہ 14 کو میں نہیں آؤں گا. 14 کو انشاءاللہ مولانا ہادی باقری آئیں گے، مجلس بھی ہوگی. بی فاطمہ کی شہادت کا دن ہے 14 کے.